نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے۔ بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں، سمجھتے ہو؟ دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں، اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے۔ جتھے دوست احباب مسجد میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے، پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں، تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے۔ تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے۔ تراویح تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے، لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے، 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کریں، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد۔ تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟
انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے، تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا. تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types آف خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فرض نماز آپ کے ذمے، روزے آپ قضا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. حج نہیں کیا، فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں. ابا کا انتقال ہو گیا، ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا، وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہیں. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی، ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو، تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو، سلام دعا کر لو ان سے، کیا جا رہا ہے اس میں. تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو. پھر لیلۃ القدر بنے گی. جس طرح سے آج کل لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے نا، حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلۃ القدر آ جائیں تو کیا فائدہ. تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فضیلت ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال. تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال، خود سوچ لو آپ. تو یہ تھوڑا لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اللہ عمل کی توفیق دے بس.